ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گھر پر تشریف فرما تھے۔ بڑا اچھا ماحول تھا، بڑا اچھا وقت تھا، بڑا پیارا وقت تھا، بڑی اچھی اور پیاری گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی اور حضور کے قوت سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے کہ بجلی کی آواز حضور کے کانوں سے ٹکرائی تو حضور کی مسکراہٹ رک گئی۔ حضور بے چین و بے قراری کے عالم میں گھر کے باہر تشریف لاتے ہیں اور گھر کے آنگن میں ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بارش کے قطرے زمین پر گرنے لگے۔ جیسے کہ بارش کے قطرے زمین پر گرے تو حضور کی مسکراہٹ واپس آ گئی، حضور کی بے چینی و بے قراری دور ہو گئی۔ اب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ تھوڑی دیر پہلے مجھ سے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے، لیکن جیسے کہ آپ نے بجلی کی آواز سنی تو آپ کی مسکراہٹ کیوں رک گئی؟ آپ کا چہرہ کیوں اتر گیا؟ اور اب جب کہ بارش آ رہی ہے تو آپ مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ سنو، بلا شبہ و بلا تمثیل میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر مسکرا کر باتیں کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی بجلی کی آواز میرے قوت سماعت سے ٹکرائی تو مجھے قوم ثمود پھر قوم عاد پر جو ان کی گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہو گئی تھے، وہ عذاب مجھے یاد آ گئی کہ کہیں مولا میری گنہگار امت کے گناہوں کی وجہ سے میری امت پر عذاب تو نازل نہیں فرما رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی بارش کے قطرے زمین پر گرے تو میں سمجھ گیا کہ میرا مولا میری گنہگار امت پر عذاب نہیں بلکہ رحمت کی بارش نازل فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو رسول بجلی کی آواز سن کر تڑپ جاتا ہو، جو رسول بجلی کی آواز سن کر اپنی امت کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہو، بے چین و بے قرار ہو جاتا ہو، اس رسول کی رضا کے لیے آج ہم نے کیا کیا؟ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر آج ہم کتنے نمازوں کے پابند بنے، اور جس رسول کو ہم گنہگاروں کی اتنی فکر ہو، اس رسول کی شریعت کا ہمیں کیا خیال ہے؟ حضرات محترم، اگر آپ عزت چاہتے ہو، اگر آپ وقار چاہتے ہو، اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، اگر آپ کامرانی چاہتے ہو تو سنو، مصطفیٰ جان رحمت کے سچے وفادار ہو جاؤ، ان کے سچے اور پکے غلام ہو جاؤ، ان کے سنتوں کے پابند ہو جاؤ، اور اپنی زندگی کو ایسی بنا لو کہ تمہاری زندگی بولے نبی نبی، تمہاری تہذیب بولے نبی نبی، تمہاری جلوت بولے نبی نبی، تمہاری خلوت بولے نبی نبی، تمہاری گفتار بولے نبی نبی، تمہاری رفتار بولے نبی نبی۔ الغرض یہ کہ اپنی زندگی کو ایسی بنا لو، ایسی بنا لو، ایسی بنا لو کہ تمہاری زندگی کی ہر ادا بولے نبی نبی نبی، واللہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔